ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے، ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے، اس میں زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے۔ دور سے دیکھتے رہتے ہیں غازی کا جو علم، دور سے دیکھتے رہتے ہیں غازی کا جو علم، پاس آتے نہیں اب تک انہیں ڈر آتا ہے۔ نعرہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام ودغیت والاکرام مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید وقال الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صلوات پر محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھنا چاہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے حوالے سے ہماری گفتگو اور ہماری باتیں مسلسل ہیں، اور اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، اور جو قلب پیغمبر پر اس لیے نازل ہوا تاکہ اس کی عظمتوں کا اظہار ہو سکے، نبی کریم کا وجود ظاہری ایک دو دن نہیں، 63 برس کا مکمل کیریکٹر، مکمل زندگی، اور اس پوری زندگی میں سرکار نے ساری کائنات کو وہ پیغام، وہ میسج دیا جو آج تک کوئی رہبر، کوئی رہنما نہیں دے سکا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم نے کتنا حاصل کیا اور کتنا حاصل نہیں کیا، اس میں اس عطا کرنے والے کا قصور نہیں ہے، ہماری اپنی ذات کی صلاحیت ہے کہ ہم نے کتنا حاصل کر لیا۔ یہ صرف ہمارے زمانے کی بات نہیں بلکہ اس دور کی بھی بات ہے جب نبی کے سامنے لوگ موجود تھے۔ اور میں یہاں پر ایک بات بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک دن سرکار مدینہ نبی آخر نے اپنی بھری ہوئی چھلکتی ہوئی مسجد میں اصحاب کے مجمع کے سامنے ایک بڑی عجیب اور بڑی عظیم بات کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ نبی نے فرمایا کہ تم سے بہتر آخری زمانے کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ ہمیں دیکھا ہوگا نہ ہم میں سے کسی کو دیکھا ہوگا، وہ صرف ہمارے نام کی شمع جلا کے اور انتظار کی منزلوں پر معتبر ہو کر کے زندگی گزاریں گے۔ تم نے ہمیں دیکھا، ہماری حال کو دیکھا، مگر اس کے باوجود تمہارا کیریکٹر اور تمہارا کردار میں اس سے اس لیے واقف ہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے، اور میں نے تم کو اسلام کا گرین کارڈ اس لیے دے دیا
تاکہ تم میرے پاس بیٹھ سکو، ورنہ میں اور میرا خدا تمہارے دلوں کے حالات سے خوب واقف ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں اپنی بس میں بٹھا لیا تو تم اپنے آپ کو بہت صاحب اعتبار سمجھنے لگے۔ مجھے خوب پتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری زبانوں پر کیا ہے، اس لیے کہ ایمان اور نفاق کی جو منزل ہے وہ میں خوب جانتا ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ عبداللہ کا لال، آمنہ کا بیٹا، ابو طالب کا بھتیجا نہیں جانتا، اسے سب پتا ہے، مگر اس کے باوجود اس نے مصلحتاً تمہیں اپنے پاس اس لیے بٹھایا، ورنہ کل کو تم ہی تلوار لے کر کے نکل آتے اور یہ کہتے کہ یہ کون سا مذہب ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم برابری کا پیغام دیں گے اور اس کے باوجود آپ نے ہم کو اپنی بس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ نبی نے کہا کہ میں نے تمہیں انسان بنایا ہے اس لیے کہ تم اس زمانے میں موجود تھے جس زمانے میں تمہاری پیشانیاں مفروض سجدہ تھی۔ میں نے تمہیں سجدے کا سسٹم دیا، تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے تھے، میں نے تمہیں روزے کا سلیقہ سکھایا، تمہاری دولتوں کے پاس کوئی نصاب نہیں تھا، ہم نے تمہیں زکات کا سلیقہ عطا کیا، تمہارے ہاتھوں میں فسادی تلواریں تھیں، ہم نے تمہیں جہاد کا سسٹم دیا، تمہاری بیٹیاں زندہ دفن ہو جاتی تھی، ہم نے تمہیں بیٹی کی تعظیم کا سلیقہ عطا کیا، تم کعبے کا چکر تو لگاتے تھے، تمہارے پاس طواف کا کوئی سسٹم نہیں تھا، ہم نے تمہیں طواف کا سلیقہ عطا کیا، تمہارے پاس کچھ نہ تھا، ہم نے تمہیں سب کچھ عطا کیا، اور اس کے جواب میں تم نے کیا دیا وہ تمہیں خوب پتا ہے۔ ہم نے جو کچھ تھا وہ سب تمہیں دے دیا اور تم نے اس کے جواب میں ہمیں کیا دیا یہ تمہیں خوب پتا ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ میں نے تم کو بھی خوب دیکھا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی دیکھا، اور میں تمہاری ہر نسل اور ہر منزل سے واقف ہوں، اس لیے کہ مجھے قدرت نے علم غیب دے کے بھیجا ہے، میں معصوم ہوں۔ اور میں کل کی اور پرسوں کی بات سے اپنی بات کو کنٹینیو اور مستقل کر کے ایک جملہ کہہ دوں کہ خداوند عالم اور بندوں کے درمیان جو اصل رابطہ اور وسیلہ ہے اسے معصوم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ معصوم کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لے گا وہاں سے اپنے ظرف کے اعتبار سے، تقسیم کرے گا ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے، اسے معلوم ہے کہ ہمارے یہاں کتنی کیپیسٹی ہے، اس لیے کہ اگر ہم خدا کو سمجھنے بیٹھ گئے تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے، خدا ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پہلے ان کو سمجھیے جن کو خدا نے معصوم بنا کے بھیجا ہے۔ اور میں یہیں سے اپنی بات آج کی گفتگو یہاں سے آپ کے حوالے کر دوں۔ قدرت نے 1,23,999 یعنی ایک کم 1,24,000 معصوم وکیلوں کو بھیجا۔ وکیلوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی دلیلوں، اپنے آرگومنٹس کے ذریعے سے اپنی باتیں لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ان معصوم وکیلوں کی معصوم دلیلوں کا شرعی نام معجزہ ہے۔ صلوات پڑھنے محمد والے بابا۔ نہیں، اس سے بہتر بلند ترین صلوات پڑھیں تاکہ محمد 1,23,999 معصوم وکیلوں کو معین کیا۔ وکیلوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آرگومنٹس، اپنی دلیلوں کے ذریعے اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکے۔ ان معصوم وکیلوں کی معصوم دلیلوں کا شرعی نام معجزہ ہے، جسے ہم اپنی زبان میں میریکل کہتے ہیں۔ میجک اور ہے، میریکل اور ہے۔ یہ لفظ بچوں کے لیے، میجک اور ہے، میریکل اور ہے۔ میجک تو سمجھ میں آئے گا، میریکل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مولانا فرما رہے ہیں آپ، جس مقام پر طائر فکر اپنی پرواز میں کوتاہی محسوس کرے اس کے آگے سے معجزے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ معجزہ مانا تو جائے گا، سمجھا نہیں جائے گا۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ جادو ہے، معجزہ نہیں ہے۔ آج کی بات یہاں سے اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر اسے جادو کہو گے، معجزہ مت کہنا، اس لیے کہ جادو اور ہے، معجزہ اور ہے، میجک اور ہے، میریکل اور ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کو قدرت نے معجزہ اس لیے دیا تاکہ وہ اپنی سپیریٹی، اپنی افضلیت کائنات کے سامنے آشکار کر سکیں۔ یہ جو کیریکٹر بن کے آئے ہیں یہ پوری دنیا میں بعد خدا سب سے افضل ہیں۔ اپنے زمانے میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے معتبر۔ جیسا زمانہ
جیسا دور، جیسا سسٹم، ویسا معصوم اور ویسا موجودہ، یہ ہے منزل۔ اگر علم کا زمانہ ہے تو آدم کو علم میں وہ کمال دیا جائے گا جو ساری کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہوگا، یہ ان کی افضلیت، برتری اور ان کا کمال۔ نوح کو اپنے زمانے میں سب سے افضل اس لیے بنایا جائے گا کہ نوح اپنے زمانے کے معصوم ہیں۔ ابراہیم کو خلت کا تاج اس لیے دیا جائے گا کہ ابراہیم اپنے زمانے میں سب سے بہتر، سب سے معتبر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ۔ اگر جادوگری کا دور ہے تو موسیٰ کو وہ عصا دیا جائے گا جو اپنی افضلیت کائنات کے سامنے آشکار کر سکے۔ اگر لہن کا زمانہ ہے تو اس زمانے میں داؤد کو وہ کمال ملے گا کہ پوری کائنات میں نہ کوئی مثال ہوگی نہ کوئی نظیر ہوگی۔ اگر زرہ سازی کا زمانہ ہے تو داؤد کو فن ملے گا کہ وہ لوہے کو موم کر کے اپنے کمال کو کائنات کے سامنے آشکار کر سکیں۔ اگر حسن کا دور ہے تو یوسف کو حسن میں وہ کمال ملے گا کہ پوری کائنات میں ان سے بہتر کوئی نہ ہوگا۔ اگر شفا یابی اور مسیحائی کا زمانہ ہے تو عیسیٰ کو دست شفا دیا جائے گا تاکہ وہ ساری کائنات میں اپنی افضلیت کو ظاہر کر سکے۔ یہ ہے 1.25 لاکھ انبیاء کا وہ سلسلہ جو قدرت نے معجزے کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ اور جب وکیلوں کا کام مکمل ہو جائے تو ججوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں جملہ مولانا فرمائے، جب وکیلوں کا کام مکمل ہو تو ججوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ قدرت نے 1.25 لاکھ معصوم وکیلوں کے بعد 14 ججوں کا انتخاب کیا جو زمانے کو عدل و انصاف سے بھرتے رہیں، اور جب ساری کائنات ظلم سے بھر جائے تو وہ آخری جج جو پردے میں انتظار کی کرسی پر بیٹھا ہے، جب ساری کائنات ظلم سے بھر جائے تب عدالتوں کا شاہکار آگے بڑھے اور آواز دے جال حق و زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صلوات بر محمد والے عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب بلند ترین صلوات۔ 1.25 لاکھ معصوم انبیاء کے بعد 14 ججوں کا انتخاب، وکیلوں کے بعد ججوں کی ضرورت ہے۔ جیسا زمانہ، جیسا دور، ویسا معصوم۔ اور دیکھیے ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ ہمارے معصوم نے جیسا ان کو موقع ملا ویسی خدمت کی۔ اگر معصوم کو منبر ملا تو معصوم نے خطبے دیے، اگر معصوم کو محراب ملی تو معصوم نے دعاؤں کا سلیقہ دیا، اگر معصوم کو تعلیم کی بارگاہ مل گئی تو معصوم نے اپنے شاگرد پیدا کیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ نالائق ہونے کے بعد بھی امام اعظم ہو جائے تو آپ مولانا فرمانے مولا نے اپنے وہ سارے معاملات بالکل واضح کر دیے۔ پہلے علی کو چونکہ منبر ملا تو امیر کائنات فلک جناب نے منبر کا صحیح استعمال کرتے ہوئے خطبوں کا وہ مجموعہ نہج البلاغہ کی شکل میں ہمارے حوالے کر دیا تاکہ ہماری یہ قوم نہ گمراہ ہو، نہ رسوا ہو، نہ مایوس ہو، اور اس سے یہ پتہ چلے کہ ہم جسے امام مانتے ہیں اس کا کردار کتنا بلند ہے۔ چوتھے امام کو محراب ملی تو چوتھے امام نے دعاؤں کا سلیقہ صحیفہ سجادیہ کے نام سے ہمارے حوالے کیا تاکہ ہم اس سلسلے کو محفوظ کر کے پوری کائنات میں اپنی افضلیت کو ظاہر کر سکیں۔ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، ہماری خلقت بھی الگ ہے، ہمارا مزاج بھی الگ ہے، ہماری کیفیتیں بھی الگ ہیں، ہماری پہچان الگ، ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن الگ، ہماری منزلیں الگ، ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا معاملہ سب سے الگ ہے۔ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا اور اس بات کو آپ پورے اعتبار کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ چوتھے امام نے صحیفہ سجادیہ کی شکل میں وہ مجموعہ ہمیں دیا، دعاؤں کا سلیقہ۔ بات آ گئی تو جملہ سن لیں۔ کہنے والا کہتا ہے مولا ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو مولا نے فرمایا اس کے پہلے کہ تمہاری دعائیں اس بارگاہ تک ٹکرائیں، وہاں تک پہنچیں، تمہارے گناہ انہیں اپنے حساب میں لے لیتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچ ہی نہیں پاتی تو قبولیت اور ناقبول ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے پہلے اس کے پہنچنے کا سسٹم تو بناؤ، یہ پہنچ جائے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کب قبول ہوئی اور کب قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد معصوم نے
چاہے وہ کوئی بھی معصوم، ہمارے سارے معصوم، سارے انبیاء اور سارے ائمہ نے یہ سلسلہ ہمارے حوالے کیا. اب یہاں سے وہ بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جیسا زمانہ، جیسا دور، ویسا نبی، اسی اعتبار کا معجزہ. ہمارے پیغمبر کو قدرت نے کیا دیا؟ ہمارے نبی کو قدرت نے 2 برابر کے معجزے عطا کیے. اس لیے کہ جیسا زمانہ، جیسا دور، اسی اعتبار کا نبی اور اسی اعتبار کا معجزہ. نبی جس زمانے میں عرب میں تشریف لائے تھے، اس زمانے میں عرب کے لوگ 2 کام بڑے سلیقے سے کرتے تھے. جملہ پہنچ جائے گا. عرب کے لوگ 2 کام بڑے سلیقے سے کرتے تھے. ایک تو بولتے بہت اچھا تھے، دوسرے لڑتے بہت اچھا تھے. بھائی مولانا فرما رہا، ایک تو بولتے بہت اچھا تھے، دوسرے لڑتے بہت اچھا تھے. لہٰذا ہمارے پیغمبر کو قدرت نے 2 برابر کے معجزے عطا کیے. بھائی بولنے والوں کے مقابلے میں قرآن دے کے بھیجا، لڑنے والوں کے مقابلے میں صاحب ذوالفقار دے کے بھیجا. ہمارے پیغمبر کو 2 برابر کے معجزے ملے. قرآن بولنے والوں کے مقابلے میں، صاحب ذوالفقار لڑنے والوں کے مقابلے میں. جس میں جتنی ہمت ہے برابر میں آ جائے مقابلے پر. اور میں نے جس سورے کو اس پورے اشرے کا موضوع بنایا ہے، اب یہ میں بات وہاں تک پہنچا رہا ہوں اس لیے کہ یہ وہ سب سے چھوٹا سورہ ہے قرآن مجید کا 3 مصروں کا، جسے ان بڑے بڑے قصیدوں کے مقابلے میں کعبے کی دیوار سے لٹکایا گیا تھا. عرب کے لوگ قصیدے بہت اچھا کہتے تھے، بہت اچھے، گولڈن پیریڈ تھا اس زمانے کا. اور یہ دور جاہلیت ہونے کے ساتھ ساتھ شعر بہت اچھے کہتے تھے. اب ان کا اپنا فن تھا. انہوں نے کعبے کی دیوار سے بڑے بڑے قصیدے لٹکا رکھے. سرکار مدینہ نے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، اتنے بڑوں کے مقابلے سب سے چھوٹا سورہ کعبے کی دیوار پر لا کے لٹکا دیا. جب عرب قریش آئے تو انہوں نے جب اس چھوٹے سے سورے کو دیکھا تو اپنے سارے قصیدے لپیٹ کے لے کے چلے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ یہ بشر کا نہیں، خالق بشر کا کلام ہے. پہلے محسوس کیا یہ بشر کا نہیں، خالق بشر کا کلام ہے. تبصرہ کرنے کو جی چاہتا ہے. اے عزیزوں، کل کا کافر معاشرہ آج کے مسلمانوں سے بہتر تھا. کل کا کافر معاشرہ آج کے مسلمانوں سے بہتر تھا. اس لیے کہ کل کا کافر معاشرہ جب قرآن کی چھوٹی سی سورے کو دیکھ کر کے جا رہا تھا تو کہنے لگا یہ بشر کا نہیں، خالق بشر کا کلام ہے. جملہ پہنچ جائے عزیزوں. کل کا کافر معاشرہ قرآن صامت یعنی خاموش قرآن کے سب سے چھوٹے سورے کو دیکھ کے یہ کہہ کے گیا کہ یہ بشر کا نہیں، خالق بشر کا کلام ہے. اور یہ نبی کو دیکھ کے اپنے جیسا بشر، اپنے جیسا بشر، اپنے جیسا بشر، صلوات بر محمد والے محمد. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو کل کہہ رہے تھے یہ خدا کا کلام ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے جیسے. آپ کے جیسے کیوں؟ کہنے لگے ہماری طرح کھاتے ہیں. ہم نے کہا آپ کی طرح نہ کھاتے تو آداب دسترخوان کا سلیقہ کون سکھاتا؟ کہنے لگے ہماری طرح چلتے. ہم نے کہا آپ کی طرح نہ چلتے تو خرام ناز کا منظر کون پیش کرتا؟ اما جس معاشرے کی پستی کا عالم یہ ہو کہ جو معاشرہ پستی میں گرتے گرتے خدا خور ہو چکا ہو، اسے خدا پرست بنانا بڑا مشکل کام ہے. یہ خدا خور کی لفظ میں تھوڑا سا اس کو صرف کر دوں اور بچوں تک پہنچ جائے کہ کل کا یہ معاشرہ خدا خور کیسے تھا. بھئی ان کے جو الگ الگ سسٹم تھے، راستے میں جب یہ جاتے تھے تو راستے کا خدا الگ تھا، گھر کا، باورچی خانے کا، صحن کا، وہ سارے الگ الگ خدا ہوا کرتے تھے. اور جب یہ خداؤں کو لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ، جب انہیں بھوک لگتی تھی تو اپنے پیٹ کے جہنم کے حوالے کر لیا کرتے تھے. کوئی تاریخ آپ کو یاد آ رہی ہے؟ یہ خدا کو اپنے پیٹ کے جہنم کے حوالے کر لیا. جب انہیں بھوک لگی انہوں نے خدا کھا لیے، حلوے کے خدا بت بنا کے لے کے جاتے تھے. جب بھوک لگتی تھی اسے کھا لیتے تھے. تو خدا کی ٹانگ کا جہنم میں جانے کا تصور بڑا پرانا ہے. یہ کافرانہ مزاج ہے جو ترقی کر کے یہاں تک پہنچا تھا. یہ بڑا پرانا مزاج ہے جو ترقی کر کے اسلام کے دائرے میں آ گیا. اور پھر نبی آخر سرکار مدینہ نے جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی بیان کیا، اسے اگر مسلمان نے سمجھ لیا ہوتا تو آج یہ اتنے بڑے بڑے اختلافات نہ ہوتے.
قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر کافروں سے جہاد کرو. بہت آسان سی لفظ ہے جہاد. میرے پیغمبر کافروں سے جہاد کرو, منافقین سے جہاد کرو. ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے اور ہر سال آپ مجلسیں سنتے ہیں. سال میں اور بھی دن ہوتے ہیں جن میں آپ مجلسیں سماعت فرماتے ہیں. آپ کے یہاں ریسیڈنٹ عالم مولانا موجود ہیں, یہاں برابر آپ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے چلے آئے. مجھے اتنا انصاف کر کے بتا دیں, کہیں آپ نے کہیں کسی سے سنا ہو کہ نبی نے فلاں کافر کو قتل کر دیا؟ ہمارے 63 برس کی زندگی میں نہ کسی مشرک کو, نہ کسی منافق کو مارا, نہ کسی کافر کو مارا. اگر جہاد کا مطلب یہ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, اگر جہاد کا مطلب یہ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, سر کاٹنا اگر جہاد ہے, تو پیغمبر کو چاہیے تو قرآن کی آیت پر عمل کرتے. 2-4 کافر راستے میں جہاں ملتے گردن اڑا دیتے, جہاد ہو جاتا, قرآن کی آیت پر عمل ہو جاتا. ہمیں تو نہیں ملا پیغمبر نے کسی کافر کو مارا ہو, کسی منافق کو مارا ہو. قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر کافروں سے جہاد کرو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ سمجھے وہ پیغمبر سمجھانا چاہتے وہ آپ سمجھے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جہاد اور ہے, قتال اور ہے, فساد اور ہے. بھائی مولانا فرما رہے ہیں آپ, جہاد اور ہے, قتال اور ہے, فساد اور ہے. اب میں اس کی تشریح کر دوں تاکہ آج کی مجلس کا تحفہ آپ تک پہنچ جائے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جد و جہد, کوشش, سعی پیغم, یہ ہے جہاد کا اصل مصدر. اندھیری رات میں شمع جلانا, یہ ہے اندھیرے کے خلاف جہاد. اندھیری رات میں آپ نے جہاد کو کیا سمجھا؟ زائرین کی بس جا رہی ہے, بلاسٹ کر دیا, جہاد ہو گیا. جمعے کی نماز میں فائرنگ کر دی, جہاد ہو گیا. مومنین قبرستان میں مردے دفن کرنے گئے, آپ نے 2-4 اور گرا دیے, جہاد ہو گیا. اسے جہاد کہتے ہیں. جد و جہد, کوشش, سعی پیغم, اندھیری رات میں شمع جلانا, یہ ہے اندھیرے کے خلاف جہاد. ان پڑھ, جاہل, الٹریٹ بستی سے 10-20 ذہین بچوں کو چن کے انہیں تعلیم دلا دینا, یہ ہے جہالت کے خلاف جہاد. بھائی مولانا فرما رہے, میں ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں. 10-20 ذہین بچوں کو تعلیم دلا دینا, یہ ہے جہالت کے خلاف جہاد. صبح کے وقت بھوکے پیٹ اٹھ کے بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کرنے نکل جانا, یہ ہے بھوک کے خلاف جہاد. میرے ساتھ آئیے. بے غیرتوں کے درمیان ذکر غیرت کرنا, یہ ہے بے غیرتی کے خلاف جہاد. بے وفاؤں کی بستی میں وفاداری کا ذکر کرنا, یہ ہے بے وفائی کے خلاف جہاد. بھائی مولانا فرما رہے ہیں, اب میں ترجمہ کر رہا ہوں. بے پردگی کے ماحول میں 10-20 خواتین کو پردے کا عادی بنا دینا, یہ ہے بے پردگی کے خلاف جہاد. میرے پیغمبر کافروں سے جہاد کرو. میرے معصوم پیغمبر ہے, جو لوگ پہلے دن سے آ رہے ہیں وہ کنٹینیو ہو جائیں گے اس ایک جملے پر. میرے معصوم پیغمبر نے کافروں کے درمیان قولوا لا الہ کہا, یہ ہے کافروں کے خلاف جہاد. بھائی مولانا فرما رہے, میرے پیغمبر نے کافروں کے درمیان قولوا لا الہ کہا, یہ ہے کافروں کے خلاف جہاد. میرے معصوم پیغمبر نے غدیر کے تپتے ہوئے صحرا میں منافقین کے درمیان علی کو ہاتھوں میں اٹھا کے مولا بنایا, یہ ہے منافقین کے خلاف جہاد. سب مل کے صلوات پڑھیں عظمت آل محمد کو بلند کریں. میں تو ابھی آپ کے درمیان موجود ہوں. میرے معصوم پیغمبر نے منافقین کے درمیان ٹھیک دوپہر میں علی کو ہاتھوں میں اٹھا کے مولا بنایا, یہ ہے منافقین کے خلاف جہاد. اور ایک چھوٹی سی بات ہے جو پہنچنی چاہیے آج کی تیسری مجلس میں. غدیر کیا ہے؟ نہ کوئی واقعہ ہے, نہ کوئی حادثہ. اس رخ سے سن لیجئے. غدیر ہے وصیت رسول, پھر انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات ہوگی, آج صرف اشاروں میں بات ہو جائے. غدیر کیا ہے؟ نہ کوئی واقعہ ہے, نہ کوئی حادثہ. غدیر ہے وصیت رسول. نبی اور علی ہے امت کے باپ, امتی ہے نبی کی اولاد. مشورہ ہے عالم اسلام کو.
نبی اور علی ہے امت کے باپ, امتی ہے نبی کی اولاد, غدیر ہے وصیت رسول. ہمارا مشورہ مسلمانوں کو ہے, اما علی کو مولا سمجھ کے غدیر نہ مناؤ, باپ کی وصیت سمجھ کے غدیر مناؤ, تاکہ تمہاری شرافت کا اعلان ہو سکے, ورنہ تم اپنے آپ کو شریف بیٹا نہ کہہ سکو گے. صلوات پر محمد والے جشن ولائے نقطہ باہ غدیر میں, جشن ولائے نقطہ باہ غدیر میں قرآن پورے قد سے کھڑا ہے. غدیر میں محسوس کیا آپ نے؟ جشن ولائے نقطہ باہ غدیر میں قرآن پورے قد سے کھڑا ہے. غدیر میں اس منظر کو جس نے دیکھا ہے وہی سمجھ سکتا ہے. کہنے لگے جی تپتا ہوا صحرا تھا, جلے بھنے ہوئے لوگ تھے. میں نے کہا تپتا ہوا صحرا ان کے لیے تھا جن کے دل جل رہے تھے, سلمان و ابوذر کے لیے تو یہاں پر نور کی بارش تھی, مولا کی ولایت کا مسئلہ تھا, اور اس سے بڑھ کے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اس لیے کہ جب 5ویں اور 6ویں اور 8ویں امام سے برابر لوگوں نے پوچھا کہ مولا دین کی اساس کیا ہے, تو مولا نے فرمایا دین کی اساس 5 ہے. اساس یعنی بنیاد, بیس. یہ بچوں کے لیے دین کا بیس کیا ہے؟ مولا نے کہا 5 چیزیں دین کی بیس ہے, اساس, بنیاد. کہ لگا مولا فرمائے, مولا نے کہا نماز, روزہ, حج, زکات, اور اس کے بعد ہماری ولایت. کہ مولا اس میں سب سے وزنی چیز کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا اس میں سب سے وزنی چیز ہماری, اتنی آسانی سنیے گا, اس میں سب سے وزنی چیز ہماری ولایت ہے. تو وہ آنے والا تو ظاہر ہے دل میں کچھ اور لے کے آیا تھا. کہنے لگا مولا نماز کے بارے میں تم نے کچھ نہ بتایا, روزے کے بارے میں کوئی بات نہ کی, حج اور زکات کے بارے میں نہ کہا, آپ نے اپنے دادا کی ولایت کو سب سے وزنی کیوں بتا دیا؟ تو معصوم نے فرمایا بھائی نماز کا ایک وقت معین ہے, اور نماز مسافر پر قصر ہو جاتی ہے, روزہ بیماروں کے لیے نہیں ہے, زکات اس کے لیے نہیں جو فاقہ کر رہا ہو, حج کے لیے قرضدار کا مسئلہ ہے, لیکن ولایت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں معاملہ بالکل کلیئر ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پیدا کر سکتا, اور سیدھے سیدھے اس کو کہیں سے کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہو سکتی, کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ ہاں میں روزے سے ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں نے زکات دی ہے, اور میں حج کر کے آیا ہوں, مگر میں اس کے بارے میں کیا کروں؟ اس لیے کہ جب محشر کا ہنگام برپا ہوگا اور سارے اعمال تولے جا چکے ہوں گے, میزان لگائی جا چکی ہوگی, اور اس کے بعد جب اعمال تل چکیں گے اور یہ مجمع چلے گا, تو قرآن کی آیت نے آگے بڑھ کے آواز دی وقفوہم انہم مسئولون, ان کو ٹھہراؤ, ان سے سوال ہوگا. اب کہے گا سوال؟ بھئی نماز تولی جا چکی, روزہ تولا جا چکا, حج کے بارے میں باتیں ہو گئی, زکات کا مسئلہ حل ہو گیا, اب کہے گا سوال؟ تو معصوم سے پوچھا مولا اب کہے گا سوال؟ تو مولا نے فرمایا ان ولایت علی ابن ابی طالب, صلوات پر محمد والے محمد. ایک بلندرین صلوات پڑھ دو عظمت آل محمد. وہ بات آ گئی تو 2 مصروں میں اس کے آپ مکمل کر لیں اور پھر بات آگے بڑھ جائے. کہنے والے نے بڑے سلیقے سے کہا تھا بغض علی نے اتنا گنہگار کر دیا, بغض علی نے اتنا گنہگار کر دیا, سجدوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا. کہ محسوس کیا آپ نے یہ ہے علی کی عداوت کا مسئلہ. میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کروں گا, لیکن آج جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ رسول اعظم 63 برس کا مکمل کردار, نبی نے کہیں کسی منزل کے اوپر کوئی پہلو نہیں چھوڑا. اب یہ ہمارے اپنے ضبط کی صلاحیت ہے, ہم نے کتنا حاصل کیا کتنا نہیں حاصل کیا, اور میں نے کل عرض کیا تھا اور آج اسے میں مسلسل کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اعظم کو قدرت نے فرمایا میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی, نمازیں پڑھیے, قربانیاں پیش کیجیے, آپ کا دشمن ابتر ہوگا, مقتول نسل ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ جس شے کو جتنا تراشا جاتا ہے اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. آج پوری کائنات میں نسل محمد کیوں پائی جاتی ہے؟ قرآن کا حوالہ اپنی جگہ, پریکٹیکل منظریں اپنی جگہ. ظالموں کے ظلم کے خنجر نے نسل رسالت کے پودے کو اتنا کاٹا, اتنا کاٹا, اتنا کاٹا کہ ظالموں کے ظلم کے خنجر تو گم ہو گئے, مگر یہ پودا شجر سایہ دار بن کے ساری کائنات میں محیط ہو گیا. جہاں جائیں نسل معصومہ کون ہے؟ نسل رسالت پاک. اور کیوں نہ ہو, قرآن کا وعدہ اپنی جگہ,
प्रैक्टिकल मंजिलें अपनी जगह। अजीजों, रसूल ने वो किरदार पेश किया। आप जरा इंसाफ करें कि बिलाल को उस मकाम तक नबी ने इसलिए पहुंचाया ताकि बराबरी का पैगाम जो नबी देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंच सके। और अजीजों, इसी सिलसिले को आप जरा दो लफ्जों में यूं समाअत फरमाएं कि आज हमसे ये पूछा जाता है कि जब नबी को मालूम था, इल्म गैब था कि इनको घर में लाने के बाद घर में इतने बड़े बड़े हंगामे होंगे, तो रिश्ता ही क्यों किया? ये बात हमारे दरमियान होती है और लोग कहते हैं इस बात को, भाई नबी को पता था, इल्म गैब था, उसके बाद नबी ने रिश्ते क्यों कायम किए? हमने कहा आपको खबर है, नबी को इल्म गैब था, आपसे ज्यादा नबी जानते थे और नबी को खूब पता था क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहते फिर ये रिश्ते क्यों कायम किए? हमने कहा भाई मसला ये है कि नबी अगर रिश्ते कायम न करते तो कल को यही अरब सामने आते और कहते हम छोटे लोग हैं, ये हमसे रिश्तेदारियां नहीं कायम कर रहे और ये कह रहे हैं कि साहब बराबरी का पैगाम और मसावात का पैगाम। एक जिक्र है तारीख का, जनाब खदीजा का नाम तारीख में जिस एतबार के साथ लिया जाता है वो जनाब खदीजा के नाम के साथ नाम की तौहीन है, इसलिए कि जनाब खदीजा के नाम के साथ एक लफ्ज बढ़ाई जाती है उम्मुल मोमिनीन। ये लफ्ज बहुत छोटी है, जनाब खदीजा का किरदार बहुत बुलंद है। कहा जनाब खदीजा और कहा उम्मुल मोमिनीन की ये हल्की सी बाजार वाली लफ्ज जिसे मुसलमानों ने रुस्वा कर दिया। भाई मसला यह है कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन नहीं। अगर ये लफ्ज आप तक पहुंचे तो इसे महफूज कीजिएगा, आज की मजलिस का तोहफा समझ के ले जाइएगा। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन नहीं है, जनाब खदीजा उम्मुल मासूमीन है। भाई बुलाना फरमा रहे आप, जनाब खदीजा उम्मुल मासूमीन है, उम्मुल मासूमीन है, उम्मुल मासूमीन है। और इस लफ्ज पर इंशाअल्लाह कल और परसों की गुफ्तगू होगी, मगर आज यहीं पर मैं इसको दो कदम और आगे लेके चलूं कि चूंकि जनाब खदीजा उस बीबी का नाम है जिसने खुद रिश्ता भिजवाया था, नबी ने कोई रिश्ता नहीं भिजवाया जी। अगर नबी जनाब खदीजा के यहाँ रिश्ता लेके जाते तो मौर्रिख लिखता कि नबी ने अमीर घर देख के रिश्ता किया। सलाम करो उम्मुल मासूमीन खदीजा को जिसने रिश्ता भेज के मोहम्मद को लालच के इल्जाम से बचा लिया। मैं आपको लाला फरमा रहे हैं, मेरे मोहम्मद को लालच के इल्जाम से बचाया। यह है खदीजा का कैरेक्टर। मक्के में जो कुछ भी तिजारत और बिजनेस होता था, इसलिए कि मक्का उस जमाने में बिजनेस सेंटर हुआ करता था, सारी तिजारत और सारे बिजनेस का दारोमदार जनाब खदीजा के ऊपर था। हजारों ऊंटों के ऊपर सामान बार होता था और खदीजा उस पूरे सिलसिले को देखती थी, समझती थी और उसको महसूस करती थी और उसकी पूरी की पूरी कार्रवाई और उसका पूरा का पूरा लिखने पढ़ने का सारा मामला जनाब खदीजा के पास उन्हें खूब पता था। और उसी दरमियान जनाब खदीजा ने बिजनेस का यह सिलसिला सरकार तक पहुंचाया और सरकार ने उसे कबूल किया और फिर नबी ने इस बिजनेस को इतना डेवलप कर दिया कि फिर जनाब खदीजा ने इस सिलसिले को और आगे बढ़ा दिया। यह है उम्मुल मासूमीन, मलिकतुल अरब। ये लफ्ज़ें होती है तारीख में, अरब की मलिका। क्यों भाई? दो शख्सियतें मक्के में है, एक जनाब अबू तालिब, एक जनाब खदीजा। जनाब अबू तालिब उस कैरेक्टर का नाम है कि जिसके चश्मो अबरू के इशारे पर मक्के की सियासत का दारोमदार रहा करता था, और खदीजा उस बीबी का नाम है जिसके चश्मो अबरू के इशारे पर मक्के की तिजारत का दारोमदार रहा करता था। ये दो शख्सियतें हैं और जिस बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए जाएं और फिर वही बिजनेस डेवलप करके 1 करोड़ तक पहुंच जाए तो सारा खिराज उस 10 लाख की बुनियादी दौलत को दिया जाता है जो बिजनेस में लगाया गया पहले दिन। आपको पता है अगर जनाब खदीजा अपनी दौलत खर्च न करती तो आज कोई मुसलमान न होता। ये खदीजा के रुकमों का फैज है जो आज तो मुसलमान हो गए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक बलतरीन सलावत पढ़ दें अज़मत आले। इसलिए कि हम इस बात को खूब जानते और समझते हैं, ये है उम्मुल मासूमीन। रिश्ता भेजा जनाब खदीजा ने। देखिए एक लफ्ज है खदज। खदज
خدج کا مطلب ہوتا ہے عربی میں وہ بچہ جو 5ویں مہینے پیدا ہو جائے. اگر بیٹا ہوگا تو خدیج کہا جائے گا, بیٹی ہوگی تو خدیجہ کہا جائے گا. ڈکشنری میں دیکھیے خدج ایک لفظ ہے عربی کا مصدر. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو چونکہ اللہ کی پالیسی اور اللہ کی نگاہ اور نظام قدرت پر کسی کا کوئی ادارہ نہیں ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے صاحب اعتبار بناتا ہے. چونکہ خدیجہ کی آغوش میں بطول کو پلنا تھا, آپ بلادا فرما رہے ہیں, چونکہ خدیجہ کی آغوش میں بطول کو پلنا تھا, لہذا قدرت نے جناب خدیجہ کو 5ویں مہینے مولود کیا. اور جب یہ بچی مولود ہوئی تو ان کی ماں کا بھی نام فاطمہ تھا, ان کے باپ کا نام خویلد تھا. ماں باپ دونوں نے دیکھا کہ بچی اب پیدا ہوئی, 5ویں مہینے پیدا ہو گئی, تو اب اس کو کیا کریں, یہ کس طریقے سے زندگی گزارے گی. مگر دونوں ماں باپ نے دیکھا کہ بچی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, تو باپ نے کہا اس کا نام خدیجہ رکھو. اس لیے کہ عربی اعتبار سے خدج کا مصدر ہوتا ہے, اس کے بعد جو منزل آگے بڑھتی ہے اسے خدیجہ کہیں گے, بیٹا ہوگا تو خدیج کہیں گے. اور 5ویں مہینے کے بعد جو لوگ اس میڈیکل سائنس سے واقف ہیں انہیں پتا ہے کہ 5ویں مہینے کے بعد ناف کے ذریعے سے خون کی غذا بچے کے جسم میں پہنچائی جاتی ہے. لیکن بہت نازک سا مسئلہ ہے, چونکہ 5ویں مہینے کے بعد وہ سسٹم ہوتا ہے کہ جو 4 مہینے تک بچے کے جسم میں خون کی غذا پہنچتی ہے. خدا کا احسان مانو اور خدا کا کرم ہے کہ اس نے خدیجہ کو 5ویں مہینے مولود کر کے یہ بتایا کہ یہ بیوی وہ ہے جس کی آغوش میں بطول کو پلنا ہے, جسے بطول کو دودھ پلانا ہے. تو ہم اس کو اتنا طیب و طاہر رکھیں گے تاکہ انما کا حصار ٹوٹنے نہ پائے اور خون کی غذا کے پہنچنے سے پہلے یہ مولود ہو جائے. ایک صلوات پر محمد والے محمد. یہ ہے انما کا وہ حصار جو نگاہ قدرت میں ہے. رسول اعظم نے رشتے کو قبول کیا, اور جب یہ رشتہ قبول ہوا تو حضور ایک بڑا تاریخ ساز جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے. اگر جناب خدیجہ رشتہ نہ بھیجتی, میں جملہ محفوظ کریے گا, اگر جناب خدیجہ رشتہ نہ بھیجتی تو نبی کے دروازے سے بارات اٹھ کے کس کے دروازے جاتی؟ نہیں محسوس کیا. اگر خدیجہ رشتہ نہ بھیجتی تو نبی کے دروازے سے بارات اٹھ کے کس کے دروازے جاتی؟ اس لیے کہ اور کہیں بارات نہ گئی, بیٹیاں پہنچائی گئی. یہ تاریخ کا منظر, اور کہیں بارات نہیں گئی, بیٹیاں پہنچائی گئی. اس لیے کہ ان کا پلان یہ تھا. میں پوری تاریخ کو سسٹم بنا کے تھیم آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ اس کے حوالے سے ہمارے عشرے کی باتیں آگے بڑھ جائے. عزیزان محترم, ان کا پلان یہ تھا کہ باہر, گھر کے باہر تو ہم موجود ہیں, باہر کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں, اندر ہمارا کوئی نہ کوئی میڈیٹر ایسا ہونا چاہیے جو اندر کی باتیں باہر لے آئے. تو اب کیا کریں, کہنے لگے ایسا کرو, رشتہ داریاں قائم کرو, رشتہ داریاں قائم کرو, بیٹیاں پہنچاؤ. جب حکومت کی بیٹیاں عصمت کے گھر میں جائیں گی تو اندر کی باتیں باہر لے آئیں گی. نبی نے ان سے رشتہ اس لیے قائم کیا, نبی نے کہا تمہارا پلان اپنی جگہ, محمد کا معیار اپنی جگہ. پہ جملہ سن لیجیے, تمہارا پلان اپنی جگہ, محمد کا معیار اپنی جگہ. تمہارا پلان یہ ہے کہ اندر کے خاص خاص معاملات باہر آ جائیں, اور باہر ہم تو سارے معاملات دیکھ ہی رہے ہیں. نبی نے کہا تم جس کو چاہو اپنا میڈیٹر بنا کے گھر کے اندر بھیجو, لیکن ہم عصمتوں کے وہ آسمان ہیں. میں جملہ سنیے, ہم عصمتوں کے وہ آسمان ہیں جہاں نگاہیں تو جا سکتی ہیں, اعتراضات کے تیر نہیں جا سکتے. تم سر گھنٹ کے مر جاؤ مگر ہمارے دامن عصمت پر نہ کوئی داغ ہوگا نہ کوئی دھبا ہوگا. اس لیے کہ ہم عصمتوں کے وہ آسمان ہیں جہاں نگاہیں تو جائیں گی, اعتراضات کے تیر نہیں جائیں گے. اور اس پہلے لفظ کو آپ سنیے اور اس کو آگے بڑھائیے. کیا کہا میرے پیغمبر کو ابتر کا تانا دیا گیا؟ کیا کہا ابتر؟ کیوں معلوم ہے کس نے تانا دیا؟ یہ تانا ان لوگوں نے دیا جن کے یہاں 16 اور 18 جوان لڑکے موجود ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ تانا ان لوگوں نے دیا جن کے 16 18 جوان لڑکے موجود ہیں. کہنے لگے بھائی انہوں نے خدیجہ سے شادی کر لی ہے,
اب ان کا کوئی ایشو نہیں ہونے والا، جب تک یہ زندہ ہے ان کا مشن باقی ہے، یہ ختم ہو جائے گا مشن ختم ہو جائے گا۔ تو اب میں پوری تاریخ کو آپ کے حوالے کر دوں، جن لوگوں نے میرے محمد کو ابتر کا دانہ دیا، اس کے بعد دوسرے محمد سے لے کے 11ویں محمد تک جہاں جہاں بھی اس پالیسی کے تحت حکومت کی بیٹیوں کو عصمت کے دروازے سے منسوخ کیا گیا کہ ایک اولاد پیدا ہو جائے، ہم جو چاہیں گے بنا لیں گے، ہم تو کنگ میکر ہیں، ہم تو کنگ میکر ہیں، جو چاہیں گے بنا لیں گے۔ انہوں نے اسی پلان کے تحت بیٹیوں کو گھر میں پہنچایا، مگر انتقام الہیہ یہ ہے کہ تم نے ہمارے پہلے محمد کو ابتر کہا تو صحیح، دوسرے محمد سے لے کے 11ویں محمد تک جہاں جہاں بھی اس کنڈیشن کو اپلائی کیا گیا کہ حکومت کی بیٹیوں کو عصمت کے دروازے سے منسوخ کرو، ایک اولاد پیدا ہو جائے، ایک اولاد پیدا ہو جائے، ایک اولاد پیدا ہو جائے، میاں تاریخ گواہ ہے، ان کی ساری نسلیں ابتر، ان کی ساری نسلیں ابتر، ان کی نسل کثیر، صلوات پر محمد والے محمد۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، ان کی ساری نسلیں ابتر۔ تم نے ہمارے نبی کو ابتر کہا تو صحیح، تمہاری ساری نسلیں ابتر، اور ہمارے محمد کی نسل صبح قیامت تک قائم بھی رہے گی اور دائم بھی رہے گی، صلوات پر محمد والے محمد۔ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کی ذمہ دار خود وہ بیوی ہے جو جنت کی بےتاج بادشاہ شہزادی جسے خدیجہ کہتے ہیں، اور خدیجہ کی وہ اکلوتی بیٹی جسے بطول کہتے ہیں، زہرا، صدیقہ، طاہرہ، بطول، عذرا، معصومہ، شہزادی۔ اور عزیزوں، اس گھر کا کمال یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی خدمت کر رہا ہے تو تاریخ اسے فضہ کہے گی، گھر کے باہر ہے تو تاریخ اسے قمبر، میسم، سلمان، ابو ذر۔ اور جب ان میں آپس میں باتیں ہوں، جملہ صاحبان قدر کے حوالے، جب صاحبان ایمان آپس میں باتیں کرتے ہیں، گھر کے اندر والا خادم اور گھر کے باہر والا خادم، تو باتوں کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہوتا ہے؟ جب سلمان جیسے صاحب ایمان نے فضہ جیسی بامعرفت سے پوچھا، فضہ یہ بتا جنت میں پہلے تم جاؤ گی یا میں جاؤں گا؟ فضہ جنت میں تم پہلے جاؤ گی یا میں جاؤں گا؟ تو فضہ نے مسکرا کے سلمان سے کہا، سلمان جنت میں جانے کی خواہش اور تمنا تمہاری ہوگی، سلمان جنت میں جانے کی تمنا تم کرو۔ سلمان نے کہا فضہ تمہارا کیا ہوگا؟ فضہ نے مسکرا کے فرمایا، سلمان میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ اب فضہ نے پتہ بتایا، فضہ نے کہا سلمان جہاں رسول ہو، جہاں علی ہو، جہاں فاطمہ ہو، جہاں حسنین ہو، اس سے بڑھ کے جنت کا نظارہ اور کیا ہوگا؟ کیا جنت میں اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ ہے ایمان والوں کی باتیں، اور یہ ایمان والوں کا وہ معیار جو قدرت نے دیکھا اور سمجھا اور جسے تاریخ نے محسوس کیا۔ اور اب تاریخ کی اس منزل کو 2 قدم اور آگے لے کے چلیں، کتنا عجیب مرحلہ ہے۔ رسول کی اکلوتی بیٹی، اکلوتی کیوں؟ لوگوں نے اور بیٹیاں بنائیں مگر نہ ایسے داماد لا سکے نہ ایسے نواسے۔ ہے کہیں تاریخ میں کوئی نام ہو تو مجھے بتائیے، ہمیں عالم اسلام سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ چلیے آپ نے رسول کی اور بیٹیاں بنا دی تھی تو ان کی تاریخ ولادت بتا دے، تاریخ وفات بتا دے۔ ہمارے پاس تو سسٹم ہے نا، ہم بڑے کھلے دماغ کے لوگ ہیں، ہمیں تاریخ پتہ چل جائے تو ہم ولادت کی تاریخ میں محفل کریں اور شہادت کی تاریخ میں مجلسیں برپا کریں۔ آپ نے نام تو بتایا مگر نہ تاریخ ادھر کی بتائی نہ ادھر کی بتائی۔ اس کا مطلب یہ جعلی اور فرضی، اور وہ بھی کاغذ کی بیساکھیوں پر جعلی حدیثوں کے سہارے کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اور وہ بھی ایسی صحیح کتابوں کے عالم میں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس رسول کی اکلوتی بیٹی زہرا، طاہرہ، بطول، عذرا، جس کا 18 برس کا کردار تاریخ انسانیت اور تاریخ نسوانیت کے لیے وہ پیغام اور وہ میسج اور وہ عملی کارنامہ جسے دنیا سمجھے یا نہ سمجھے۔ اور آج ہمارے آپ کے یہاں
مستورات سن رہی ہیں تو جملہ سنیں، ہمارے آپ کیا وہ جو لفظ کہی جاتی ہے جناب سیدہ کی کہانی، مسئلہ یہ کہانی نہیں ہے، اسے کہانی کہہ کے ٹالا نہ کیجیے، یہ معجزہ ہے شہزادی کا، یہ شہزادی کا معجزہ ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی۔ مگر آج جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ رسول اعظم کی اکلوتی بیٹی، اس نے وہ کیریکٹر، وہ کردار پیش کیا کہ صبح قیامت تک نہ کوئی مثال نہ کوئی نظیر، اور اس کے حوالے سے آپ اس منزل کو ملاحظہ فرمائے، کتنے منحوس تھے وہ ہاتھ جنہوں نے آگ کرے بطول پر لگائی اور شعلے شام غریبہ تک اٹھے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا پرانے زمانے میں لکڑی کے موٹے موٹے دروازے، اور ان دروازوں میں تحفظ اور حفاظت کے لیے کیل ہوا کرتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ شہزادی امت سے ناراض، ہاں کیوں ناراض نہ ہو؟ کتنا وقت گزرا ہے؟ 75 دن، 90 دن، کتنا وقت گزرا ہے؟ جس رسول نے اپنی پوری زندگی اسلام پر خرچ کر دی، اس کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے لوگ آئے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کو نکالو، علی کو گھر سے باہر نکالو۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ آپ کے دروازے پر اگر کوئی دشمن آ جائے تو گھر سے پہلے مرد باہر نکلتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوا کیا جب لوگوں نے آواز دی اور دروازے پر لکڑیاں جمع کر دی، علی کو نکالو، مولا آگے بڑھے، بنت رسول نے علی کا دامن تھاما، علی تم کو تمہارے حق عصمت کا واسطہ، تم مت جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سے ان کی دشمنی ہے، تم کو دیکھیں گے تو ان کا غصہ اور بڑھ جائے گا۔ میں رسول کی بیٹی ہوں، میرا رسول سے ڈائریکٹ اور براہ راست رشتہ ہے، شاید میری آواز سن کے یہ واپس چلے جائیں۔ علی کو شہزادی نے روکا، اور اس کے بعد بنت رسول، آپ ذرا اس بات کو یوں محسوس کریں، یہ دروازہ، یہ دیوار، بیچ میں شہزادی، کہتی کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں حسنین جیسے چھوٹے چھوٹے بچے؟ 11 افراد یا 8 افراد کی تاریخ ملتی ہے، یہ سب موجود ہیں، انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں جانتے، ہم اس گھر میں آگ لگائیں گے، علی کو نکالو۔ اور اس کے بعد جب کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے ان لکڑیوں میں آگ لگائی، دروازہ جلا، اور جب دروازہ جلا، میں جملہ کیسے پڑھوں، جب دروازہ جلا تو ظالم نے اس دروازے پر ایسا وار کیا کہ دروازہ اور دیوار اور اس کے بیچ میں بنت رسول کہتی کہ فضا میں پس گئی، اے فضا میں دروازے اور دیوار کے درمیان پس گئی۔ لوہے کی وہ کیل بنت رسول کے پہلو میں پیوست ہوئی، 3 پسلیاں ٹوٹی، اتنا خون بہا، محسن کی شہادت ہو گئی۔ نماز مغربین کے وقت رسول کی بیٹی اسی دروازے کے پاس بیٹھی ہے، فضا نے کہا شہزادی اندر چلیے، حجرے میں چلیے، کہا نہیں میں یہی ٹھیک ہوں۔ بی بی یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ میری ماں بہنیں سن رہی ہیں اور آپ بھی اسے محسوس کریں، بہت کافی ہے رونے کے لیے۔ جناب فضا کہتی بی بی حجرے میں چلیے، کہا میں یہی ٹھیک ہوں، کہا یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ کہا بی بی یہاں کی زمین سے مجھے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں دھیرے دھیرے یہ دن آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھیں نم نہ ہو سکیں اور یہ دن ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزر جائے۔ عزیزوں قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول کی بیٹی دربار میں گئی، دربار میں گھنٹوں کھڑی رہی، گھنٹوں، میں کیسے پڑھوں، گھنٹوں کھڑی رہی، اور یہ ظالم ملتفت نہ ہوا تو جناب زہرا نے سلمان سے کہا سلمان اس سے کہو ہم اتنی دیر تک کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہے۔ جب سلمان نے یہ بات وہاں تک پہنچائی تو ادھر سے جواب آیا، سلمان زہرا سے کہو ان کے بابا کا زمانہ ختم ہو گیا۔ میرا پڑھ دینا بہت آسان ہے، آپ کو سن لینا بہت آسان ہے۔ اللہ رسول کی بیٹی کے دل پر کیا گزر گئی؟ میں نے رب کے لیے مصائب چھوڑے ہیں۔ عزیزوں ابھی تو مجھے 2 قدم اور آگے چلنا ہے۔ جناب زہرا خالی ہاتھ واپس
पास आई, घर में दाखिल हुई, सबसे पहले ज़ैनब से मुलाकात हो गई। ज़ैनब ने अम्मा के पैरों की तरफ देखा, अम्मा के पैरों में वरम है। ज़ैनब पैरों के पास बैठ गई, अम्मा तुम्हारे पैरों में वरम कैसा है? जनाब ज़हरा ने जनाब ज़ैनब को सीने से लगा के न जाने क्या याद आया। जनाब ज़हरा कहती, बेटी मैं दरबार में गई थी। सुन लिया, मैं दरबार में गई थी। ये कह के ज़हरा चीख मार के रोई, ज़ैनब मैं दरबार में गई थी, तुम भी दरबार में जाओगी, मगर बड़ा फर्क है। ए ज़ैनब, जब मैं दरबार में गई थी मेरे हाथ खुले थे, मेरे सर पर चादर थी, मगर ज़ैनब जब तुम दरबार में जाओगी तुम्हारे हाथ पसे गर्दन से बंधे होंगे, तुम्हारे सर पर चादर न होगी, मुनादी आवाज देगा, आओ तमाशा देखो। हाँ अज़ीज़ों, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। बड़ी मशक्कतें उठाते हैं आप, और इस सिलसिले को मौला कबूल फरमाए। मैं इस हवाले से इफ्तिखार अदा करता हूँ। अजीजों, अय्याम अज़ा में जिसको जितनी ड्यूटी करनी होती, जो जितनी ड्यूटी करता है उसका अज्र शहजादी उसे फौरन देती है। ऐसा नहीं कि शहजादी किसी का उधार रखती है, ऐसा नहीं कि हुसैन कभी किसी का उधार रखते हैं। जो तुमने किया उसका अज्र हुसैन ने फौरन अदा किया। ये इस बारगाह का कमाल है। मेरे आका का कमाल ये है कि हुसैन जब गहरारे में है तो फित्र उसको बालों पर देगा, जब लड़कपन की मंजिलों में है तो राहिब को बेटा देगा, जब आखिरी उम्र में है तो हुर को मुकद्दर अता करेगा। हाँ अजीजों, ये काफिला करबला के करीब पहुंच रहा है। मैं एक फिक्रा सुनिए और उसके बाद गुफ्तगू उस मंजिल पर ले आऊं। आप लोग इंसाफ करें, ये काफिला करबला के करीब आ रहा है। किस कदर करीब है इसका मंजर सिर्फ दो लफ्जों में आप समाअत फरमाए। जब ये काफिला मदीने से चलने लगा तो एक मर्तबा मौला हुसैन ने देखा और मौला हुसैन ने कहा काफिला तेजी से आगे लेके चलो। जब काफिला आगे बढ़ा तो जनाब अली अकबर घोड़े को एड़ लगा के आगे बढ़े और आने के बाद कहते, बाबा कोई बीबी है जो मदीने की सब से चली आ रही है। ए बाबा, कोई मौजबा है जो मदीने की सब से आ रही है। मौला ने कहा काफिला रोका जाए। काफिला रुका, मौला रहवार से उतरे। क्या देखा? अम्मा उम्मुल बनीन असा का सहारा लिए हुए, हाथों को जोड़े हुए आगे बढ़ी। मौला ने कहा अम्मा सलाम। उम्मुल बनीन ने जवाब सलाम दिया। आवाज दी मौला। मौला ने फरमाया अम्मा क्यों आई? कहा चंद लम्हों के लिए अपने गाजी को इजाजत दे दो। चंद लम्हों के